بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر سے آپ سب کا کلاس نمبر 72 میں خیر مقدم ہے۔ پھر آپ کا اس کلاس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، اس سے قبل بھی آپ جان چکے ہیں اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دروس کا سلسلہ حالیہ دنوں میں جو چل رہا ہے اس کا تعلق ضمیر سے ہے۔ بھائی، آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ جو ضمیر کی قسم ہے مبنیات کی قسموں میں، یہ بہت بڑے لیول کی قسم ہے، بہت بڑی اہم قسم ہے۔ ضمیر کے سلسلے میں گفتگو چلتے چلتے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ضمیر متصل ہوتی ہے، ضمیر منفصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ضمیر متصل کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ سے عرض کی گئیں۔ پھر ضمیر منفصل کے سلسلے میں بھی کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ گویا کہ ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ دوستو، آج جو ہم کلاس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق بھی ضمیر متصل اور ضمیر منفصل سے ہے۔ یہ تھوڑا سا ضمیر متصل اور منفصل کے سلسلے میں اب تک جو گفتگو ہوئی تھی اس سے ہٹ کر تھوڑی یہ گفتگو الگ ہے۔ یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے، ضمیر منفصل ہوتی ہے، پھر ہر ایک کی قسمیں بھی آئی تھیں کہ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں، ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، اس طرح وہ 5 قسموں میں تقسیم ہوئے۔ ہر قسم کے اندر تقریباً 12 الفاظ کا مجموعہ تھا۔ یہ سب باتیں آپ سے کی جا چکی ہیں۔ دوستو، آج جو عرض کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر متصل ہو یا ضمیر منفصل ہو، ضمیر متصل خاص طور پر وہ خاص طور پر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ضمیر منفصل جو ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ بارز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ضمیر متصل کی ایک قسم ہے، ایسا سمجھیں کہ یہ مستتر بھی ہوتی ہے، بارز بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، ضمیر بارز جو ہے وہ کئی قسم کی ضمیر ہوتی ہے، یہ اس کے ضمن میں آئے گا۔ فی الوقت یہ بتانا مقصد ہے کہ ضمیر مستتر، یہ جو لفظ ہے ضمیر مستتر، اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ مستتر کا مطلب ہے چھپی ہوئی، چھپا ہوا۔ بارز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، کھلا ظاہر۔ تو ضمیر مستتر کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ چھپی ہوئی جو ضمیر ہو، کسی بھی فعل کے ساتھ چھپی ہوئی، کسی صیغے کے ساتھ وابستہ ہو کر مکمل طور پہ جو چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مستتر کہلاتی ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے اس کا نام ضمیر مستتر رکھ دیا گیا۔ پھر ضمیر بارز جو ہوتی ہے، بارز کا مطلب جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ ظاہر ہے، اس کا مطلب ظاہر۔ ضمیر بارز کہیں یا ضمیر ظاہر کہیں، دونوں تقریباً مطلب یہ ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں۔ ضمیر بارز کا مطلب یہ کہ مکمل چھپی ہوئی ضمیر نہ ہو بلکہ کچھ ظاہر ہو، ضمیر کا حصہ کچھ ظاہر ہو، اور اس ظاہر کو بارز کہا جاتا ہے۔ یہاں دوستو دیکھیں، آج کی جو کلاس ہے اس میں یہ باتیں میں مکمل کرنے کے ارادے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ضمیر مستتر یعنی وہ ضمیر جو صیغے کے ساتھ چھپی ہوئی ہوتی ہے، لفظ کے ساتھ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے دوستو، یہ جو چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے صیغوں کے ساتھ، تو آخر وہ کون سی ضمیر ہوگی جو وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کون سی ایسی ضمیریں ہوں گی جو بارز یعنی ظاہر ہوتی ہیں؟
تو اس کو بتانے کے لیے یہاں یہ باتیں درج کی گئی ہیں اور لکھی گئی ہیں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے. صرف ضمیر مرفوع متصل، ہر متصل بھی نہیں، منصوب متصل کی بھی بات نہیں ہو رہی، مجرور متصل کی بات نہیں ہو رہی، پھر منفصل ضمیر جو ہوتی ہے اس کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. مستتر جو ضمیر ہوتی ہے اس کا تعلق صرف اس ضمیر سے ہے، صرف ضمیر مرفوع متصل. مرفوع متصل کی جو ضمیر ہوتی ہے وہی ضمیر مستتر بنتی ہے. یہ الگ بات ہے وہ کہ کتنے صیغوں میں وہ ضمیر ہوتی ہے مستتر، پورے الفاظ میں اور پورے صیغوں میں تو مستتر نہیں ہوتی. جن جن صیغوں کے اندر ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے وہ پورے تفصیلات دوستو یہاں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بورڈ پہ لکھے گئے ہیں، یہ تفصیلات آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اسی گفتگو پر آج کی کلاس کا اختتام ہوگا. دوستو یہ جو ضمیر مرفوع متصل کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا، مطلب ایسی ضمیر جو پیش کی حالت میں ہو، یعنی وہ ضمیر فاعل بن کر آ رہی ہو یا نائب فاعل بن کر آ رہی ہو، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، صیغے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، پھر وہ پیش کی حالت میں ہو اور وہ فعل سے ملی ہوئی ہو، تو اس کو ضمیر مرفوع متصل کہا گیا. تو ضمیر مرفوع متصل یہ صیغے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، لفظ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، فعل کے ساتھ، تو وہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے. جیسے کہ دوستو اس سے پہلے قطار کی شکل میں ایک الفاظ کی لڑی میں آپ کے سامنے ڈال کر یہ عرض کیا گیا تھا کہ دیکھیے یہ جو صیغے ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے جو ہے ملی ہوئی، تو یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے. جیسے مثال کے طور پہ دوستو ضربا ضربا ضربو ضربس ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ فعل ماضی کے صیغوں کی قطار ہے، 14 الفاظ پر مشتمل جو حصہ ہے فعل ماضی کا. اسی طریقے سے فعل مضارع میں بھی ہوتی ہے، وہ فعل امر میں بھی ہوتی ہے، فعل نہی میں بھی ہوتی ہے، دیگر فعلوں کے ساتھ بھی مل کے آتی ہے. بہرحال فعل کے ساتھ پیش کی حالت رکھنے والی جو ضمیر ہوتی ہے ملی ہوئی، اس کو مرفوع متصل کی ضمیر کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہی ایک ضمیر مستتر بنتی ہے، باقی کی کوئی ضمیر مستتر نہیں بنتی. مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیے بارش جو ہوتی ہے ضمیر بارش، تو ضمیر بارش کے تحت میں نیچے لکھا گیا ہے یعنی ظاہر ضمیر جو ہوتی ہے، پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر، وہ ہے منصوب متصل کی ضمیر، مرفوع منفصل کی ضمیر، منصوب منفصل کی ضمیر، مجرور متصل کی ضمیر. کل ملا کر دوستو ضمیر کی 5 قسمیں تھیں. اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں. ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے پہلی ضمیر کا جو نام تھا وہ مرفوع متصل کی ضمیر، دوسرا نام ہے مرفوع منفصل کی ضمیر، پھر منصوب متصل کی ضمیر، پھر منصوب منفصل کی ضمیر، پھر مجرور متصل کی ضمیر. یہ تفصیلات آ چکے ہیں، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا مقصد نہیں ہے. ضمیر کی 5 قسمیں جو تھی نا، وہ لڑیوں کی شکل میں جو آ رہی تھی کہ قسم 14 الفاظ پر مشتمل، تو وہ 5 قسموں میں سے صرف ایک قسم دوستو، وہ ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے وہی صرف مستتر ہوتی ہے. باقی کے 4 قسمیں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق ضمیر بارش سے ہوتا ہے. تو یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل میں بھی پورے صیغے ضمیر مستتر نہیں ہوتے. وہ کون سے صیغے ضمیر متصل بنتے ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ درج کی گئی ہے دوستو، ملاحظہ فرما لیں. یہ دیکھیے ضمیر مرفوع متصل جو ضربا میں، کتبا میں، اکلا میں، فتحا میں جو ضمیر ملی ہوئی ہے، تو یا یضربو میں جو ضمیر ملی ہوئی ہے، یضربو یضربان یضربونا میں یہ ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہے. تو ان پورے صیغوں میں جہاں جہاں ضمیر مرفوع متصل ہے وہ سارے متصل ضمیروں میں صرف اتنے صیغے مستتر کے ہیں. یہ تفصیل ہم کو یاد رکھنا ہے. کیا کیا صیغے ہیں دوستو؟ دیکھیں ماضی میں، فعل ماضی میں جو مرفوع متصل کی ضمیر ہوتی ہے ساتھ میں لگی ہوئی، جیسے ضربا ضربا ضربو، کتبا کتبا کتبو میں جو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا کی ضمیر نیچے تک ملی ہوئی ہوتی ہے. تو فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغے جو ہیں، واحد مذکر غائب پھر واحد مؤنث غائب، یعنی کتبا یا کتبت، ضربا پھر ضربت،
فتح پھر فتحت، یہی دو صیغے فعل ماضی کے صیغوں کی لڑی میں جو ضمیر متصل پائی جاتی ہے تو اس میں سے صرف دو صیغے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کتبا کتبت، جیسے ضربا ضربت، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، صرف یہ دو صیغے ضمیر مستتر بنتے ہیں، پوشیدہ ضمیر میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کے اندر کی ضمیر ہی پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوتی ہے، مستتر کہا جاتا ہے۔ پھر فعل ماضی کے اندر دیگر صیغے بھی ہیں بہت سارے، تو ان کا تعلق ضمیر متصل سے نہیں ہے۔ ضمیر متصل رکھنے والے صرف دو صیغے ہیں فعل ماضی میں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، کتبا کتبت، ضربا ضربت، تو ان صیغوں کے طرح۔ اب کتبا کے اندر دوستو ہوا کی ضمیر ہے، یہ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، ذرہ برابر بھی اس کا کوئی اظہار یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ پھر کتبت کے اندر ہیا کی ضمیر پوشیدہ ہے، لہذا اس کو مستتر میں شمار کیا گیا۔ دو صیغے فعل ماضی کے مستتر بنتے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو جب ہم فعل مضارع کے اندر چلے جاتے ہیں، فعل مضارع کے سلسلے میں جب ہم مطلب ایک توجہ دیتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں مضارع میں 5 صیغے یہ ضمیر مستتر بنتے ہیں، پوشیدہ ضمیر، چھپی ہوئی ضمیر کہلاتی ہے اس کے اندر 5 صیغوں میں، وہ ہے یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو، یہ صیغے۔ یکتبو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یکتبو، یفتحو، یضربو۔ پھر اس سے ہٹ کر تکتبو، یہ مثال ہے، تضربو، تفتحو، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تکتبو اور ایک مرتبہ ہے وہ ضمیروں کے اندر، وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر یہ اکتبو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ پھر نکتبو میں یہ ہے، یہ جو صیغہ ہے یہ جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تو ان میں دیکھیں دوستو کون سی ضمیریں مستتر ہے، ان 5 صیغوں کے اندر جو ضمیریں پائی جا رہی ہیں وہی مستتر ہوتی ہے۔ جیسے یکتبو کے اندر ہوا کی ضمیر ملی ہوئی ہے، یہ مستتر کہلائے گی۔ تکتبو کے اندر ہیا کی ضمیر ہے تو وہ مستتر ہے۔ تکتبو کے اندر انتا کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو اس کے اندر جو ضمیر ملی ہوئی ہے انتا کی، یہ مستتر ہے، بارز نہیں۔ بلکہ یہ جو آگے دیکھیں اکتبو، تو اس کے اندر انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، تو یہ مستتر ہے، انا کی ضمیر۔ نکتبو میں نحنو کی ضمیر مستتر ہے۔ 5 صیغوں کے اندر پائی جانے والی ضمیریں یہ مستتر سے تعلق رکھتی ہیں مضارع میں، فعل مضارع میں۔ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں، فعل ماضی کے 2 صیغوں میں یہ ضمیر مستتر ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو امر حاضر میں، امر کی طرف جب جاتے ہیں، امر کی طرف، یہ امر حاضر میں واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے، پہلے نمبر کا صیغہ جو بھئی آتا ہے عام کتابوں میں، تو وہ ہے جیسے اکتب، یہ اکتب، یا پھر اور ایک مثال دے دیں گے کہ یہ اضرب، اکتب، اضرب، افتح، افہم، یہ جو پہلے نمبر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تو یہ ضمیر اس کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ انتا کی ضمیر ہے، تو یہ بھی مستتر سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بھی ضمیر مستتر میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر نہیں حاضر میں واحد مذکر حاضر کی ضمیر، فعل نہیں کے اندر پہلے نمبر کا جو صیغہ ہے لا تفعل والا، لا تکتب، لا تضرب، لا تسمع، لا تفہم، یہ جو پہلے نمبر کا صیغہ ہے اس کے اندر بھی انتا کی ضمیر ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ مستتر کہلاتی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں دوستو، یہ تھوڑا سا ایک الگ مسئلہ ہے نیچے جو یہاں درج کیا گیا ہے، وہ ہے دیکھیں صفت کے صیغوں میں سے ہر صیغے میں جو ضمیر ہوتی ہے، صفت کے صیغے، تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کلاس کے اندر ہم لوگوں نے صفت کے صیغوں کے سلسلے میں پڑھا تھا، جس وقت وہ فعلوں کی بحث ختم ہوئی تھی، اس کے بعد اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، یہ سارے چیزیں صفت مشبہ وغیرہ کا تذکرہ شاید آ رہا تھا، تو مجھے ایسا یاد لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ صفت کے صیغوں کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں۔ لیکن دوستو یہاں دیکھیں سر دست ہم کو یہ یاد رکھنا ہے، صفت کے جو صیغے ہیں، اب صفت کے صیغوں سے مراد کیا ہے یہاں درج کیا گیا ہے، وہ آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفت کے صیغوں میں سے ہر صیغہ، فلاں فلاں صیغہ نہیں، مطلقاً ہر صیغہ، صفت کے صیغوں میں سے ہر صیغہ، یعنی مطلب یہ ہے بھئی اس میں فاعل کے پورے صیغے، اس میں فاعل میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل کے اندر 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے،
بھائی فاعل فاعلان فاعلون فاعلۃ فاعلتان فاعلات، یہ 6 صیغے ہو گئے. پھر اس میں مفعول کے جو 6 صیغے ہیں پورے، مفعول مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات، یہ 6 صیغے. پھر صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں، صیغے نہیں اوزان اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ پورے کے پورے اوزان صفت مشبہ کے، جیسے کہ فعیل کا وزن ہے، فعول کا وزن ہے، فعال کا وزن ہے، تو یہ صفت مشبہ کے اوزان ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جتنے بھی صیغے ہیں ان کے اندر بھی ضمیریں ہوتی ہیں، تو وہ سب کے سب ضمیریں وہ ضمیر مستتر ہوتی ہیں. اسی طریقے وہ صفت کے صیغے میں سے شمار کی جاتی ہے. اس میں تفضیل، یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کے اندر کیا 8 صیغے ہیں دوستو، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا. بھئی افعل افعلان افعلون افاعل، فعل فعلیان فعلیات فعل، یہ 8 صیغے ہیں. تو لگاتار یہ جو 8 صیغوں کا مجموعہ ہے یہ اس میں تفضیل کے صیغے ان کو کہا جاتا ہے. تو ان صیغوں میں سے ہر صیغے کے اندر جو بھی ضمیر ہے، ہر صیغے میں ضمیر ہے، تو جو بھی ضمیر ہے وہ سب کے سب ضمیر مستتر. صفت کے صیغے یعنی اس میں فاعل کی پوری گردان، اس میں مفعول کی پوری گردان میں، صفت مشبہ کے پورے اوزان میں، اس میں تفضیل کی پوری گردان میں، جتنے صیغے ہیں ان میں سے ہر صیغے کی ہر ضمیر وہ ضمیر مستتر سے تعلق رکھتی ہے. مکمل پوشیدہ اور چھپی ہوئی ضمیر کہلاتی ہے. بارش سے اس کا تعلق نہیں ہے، ظاہر ضمیر سے اس کا تعلق نہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں یہاں ضاربن لکھا ہوا ہے اس میں فاعل کے نیچے، ضاربن کے اندر ہوا کی ضمیر ہے. پھر مضروبن کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، پوشیدہ ہے، مستتر میں اس کا شمار ہے. صفت مشبہ کے یہاں پہ ایک وزن لکھا گیا دوستو حسن، تو اس کے اندر بھی ہوا کی ضمیر ہے، وہ بھی مستتر اور پوشیدہ ہے. پھر اس میں تفضیل کے اندر مثال کے طور پر یہ صیغے لکھے گئے ہیں، تفصیل سے گردان ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تو یا اس میں تفضیل کے نیچے لکھا گیا افضلو، تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی ہوا کی ضمیر ہے. پھر اس سے نیچے جو صیغے آتے ہیں کہیں ہم کی ضمیر ہے، کہیں کچھ ضمیر ہے، تو ہر ضمیر جو ان صفت کے صیغوں میں پائی جاتی ہے دوستو وہ ساری ضمیریں بلا استثناء، چاہے وہ مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو یا واحد کی ہو یا تثنیہ کے صیغے ہوں یا جمع کے ہوں، ہر صیغے میں جو بھی ضمیر ہوتی ہے، یہ بات پکی ہے کہ صفت کے صیغوں میں بھی ضمیر ہوتی ہے جس طریقے سے فعل کے صیغوں میں ضمیر ہوتی ہے. تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں اسی لیے ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے، مطلب فعل کے مشابہ یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو فعلوں کے اندر جس طریقے سے فعل ماضی مضارع امر نہیں میں ضمائر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ میں بھی ضمیریں ہوتی ہیں. تو ان کے اندر کے جتنے بھی صیغے ہیں اور ان کے اندر جتنی ضمیریں ہیں وہ سب کا تعلق بلا استثناء، کسی کو خارج کیے بغیر سب کو شامل کر کے وہ ضمیر مستتر سے ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ اس ضمیر مستتر کا ایک خاکہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے. پھر اس سے ہٹ کر یہ جو تفصیل آپ کے سامنے آئی، ان صیغوں سے ہٹ کر، پھر ان الفاظ سے ہٹ کر جتنے بھی دوسرے صیغے ہیں، دوسری ضمیریں ہیں، چاہے منصوب متصل کی ضمیر ہو، چاہے مرفوع منفصل کی ضمیر ہو، چاہے منصوب منفصل کی یا مجرور متصل کی، تو ہر ان لفظوں میں جو ضمیر پائی جاتی ہے وہ سب کے سب ضمیر بارز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے. صرف ضمائر میں بھئی ایک ہی ضمیر ایسی ہے، ضمیر مرفوع متصل، جس کا تعلق مستتر سے ہے، باقی کی جتنی ضمیریں ہیں ان سب کا تعلق ضمیر بارز سے ہے. تو دوستو اسی پر آج کی کلاس کا اختتام کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استفادے کا موقع عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.